ابھی دیکھیں سوشل میڈیا جب آپ دیکھیں گے نا، بیچ میں یہ ضمناً بول رہا ہوں میں، کتنا طوفان ہے۔ رمضان المبارک کیوں آتا ہے؟ ماہ رمضان میں کیا چاہساں کرو؟ اگر ایک آدمی رمضان میں داخل ہو گیا یہ سوچ کر کہ مجھے اپنی زندگی کو اختلاف سے بچا کر، انتشار سے بچا کر، وہ نمازیں جو ضروری پڑھنی ہیں اور وہ جو لازم نہیں ہیں اس کے ساتھ میں اپنی زندگی رمضان کے لمحات میں گزار دوں گا، تو ایک ایک چیز اس کے لیے مفید بنے گی۔ لیکن سوشل میڈیا میں آپ دیکھیں گے اس طرف سے اختلاف، انتشار، لڑائیاں، جھگڑے، ایک دوسرے پر لان تان، اور یہاں تک کہ دین کے نام پر لڑائی ہے۔ کت نام اس پر لڑائی، یہ اور خطرناک چیز ہے نا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ کبھی بھی کوئی ایسی بات اپنی زبان سے آپ نہ کہیں جس کے بارے میں آپ کو پورا علم نہیں ہے۔ جب آپ کے پاس پورا علم ہے ہی نہیں تو جب آپ اس پر آپ بات کریں گے تو آپ خود ہی منتشر ہو جائیں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنے دور میں دینی خدمات انجام دی، اس میں آپ کے سینکڑوں اجتہادات ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ بہت سارے حضرات کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات نہیں تھی، پانوی سے ملاقات، تو بیچ میں بوجھ لوگ گئے، ان کو پہنچایا، امام صاحب تو یہ فرما رہے ہیں۔ اب جن کے پاس وہ باتیں پہنچتی تھی وہ بھی چوٹی کے علماء تھے، مثلا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح امام عامش رحمہ اللہ، اس طرح کے بڑے بڑے علماء تھے۔ تو ملاقات نہیں ہوئی تو تنقید ہوتی رہی، کہتے رہے کہ امام صاحب تو کچھ عجیب سی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن جب ملاقات ہوئی، ملاقات کے بعد ایک دوسرے سے گفتگو کی، سنا ایک دوسرے کا، جب امام صاحب رحمہ اللہ کا علم دیکھا تو اس کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بلکہ یہ بھی ہے کہ شاگردوں نے جب امام مالک کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے گفتگو سے فراغت کے بعد دیکھا تو آپ کی پیشانی سے پسینہ ٹپک رہا تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، حضرت خیریت ہے؟ فرمایا کہ ہاں، جس شخص سے میری گفتگو ہو رہی تھی مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرے اوپر ایک پہاڑ بیٹھا ہوا ہے، جبال علم، علم کا پہاڑ ہے۔ میں تو غلط فہمی کا شکار تھا، لیکن ملاقات کے بعد، گفتگو کے بعد، سنجیدگی کے بعد، وہ اعتراض، وہ اشکال، وہ چیزیں اب میرے دماغ میں، گویا کہ آدمی جب کسی کے بارے میں گفتگو کرے گا تو ایک تو اپنا نقصان کرتا ہے علم کے بغیر، اور جب روزو کی حالت میں یہ ہوگا تو روزے کا بھی کیا ہوگا؟ نقصان۔ ہم اپنی زندگی کو ایسا بنائیں کہ بغیر علم کے اس بات کو زندگی میں لائیں نہیں جب تک کہ پورا علم اس کا نہ ہو۔ اچھا، دوسری چیز بھی ضابطے میں رکھیں، ہم جو سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، میں ایک طالب علم ہوں، میرے پاس کم علم ہے، جب میں کسی بہت بڑے عالم کی بات سنوں گا، اس کو اچھی طرح سمجھیں، کسی بڑے عالم کی بات سنوں گا جس کو علم حدیث پر بھی نظر ہوگی، جس کو علم تفسیر پر بھی نظر ہوگی، جس کو فقہ پر بھی نظر ہوگی، جس کو اصول فقہ پر بھی نظر ہوگی، جس کو علم کلام پر بھی نظر ہوگی، جو 20، 30، 40 سال سے حدیث، قرآن، فقہ، تاریخ کے ساتھ لگا ہوگا، سیدھی سی بات ہے اس کی معلومات بھی بہت ہوں گی، اس کی نظر، اس کی نگاہ اصول پر گہری ہوگی، حدیث پر گہری ہوگی، سند پر اس کی نظر گہری ہوگی، اور اس نے مدارس میں، اداروں میں پڑھاتے پڑھاتے اپنے علم میں پختگی حاصل کی ہوگی، بہت وسیع نظر بھی ہوگی، گہری نظر بھی ہوگی، گہرائی بھی ہوگی، اور گہرائی بھی ہوگی، اصول پر نظر ہوگی۔ پھر جب کوئی مجھ جیسا عام انسان جس کا علم بھی کم ہوگا، جس کی نظر بھی کم ہوگی، جس کا مطالعہ بھی کم ہوگا، جب بہت بڑی چوٹی کے عالم کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو یقیناً اپنے علم کے مطابق تو سمجھے گا نا، غلطی کرے گا، غلطی کرے گا۔ اس لیے اصول کیا ہے؟ جب ہم اپنی زندگی کو ارادہ کریں انتشار سے بچانے کے لیے، پھر کسی اہم موضوع پر بات کرنے کی ہم خواہش رکھتے ہیں اور کسی شخصیت پر بات کرنے کی خواہش رکھتے ہوں، تو اصول یہ ہے کہ براہ راست اس شخص سے مل کر اس سے گفتگو کرنے کی کیا کریں، تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ شخص کہنا کیا چاہ رہا ہے۔
یہ شخص بولنا کیا چاہ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم بغیر سمجھے بولیں گے، بغیر ملاقات کے بولیں گے، بغیر اس سے وضاحت کے بولیں گے، جس کی بات ہوگی تو خود بھی منتشر ہوں گے، امت کو بھی منتشر کریں گے، اور پھر اپنی جو غلطی کی اس پر معافی مانگنے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہوں گے، چونکہ آدمی کا اپنا ایک وہ ہوتا ہے. کمال تو یہ ہے کہ غلطی آدمی کرے اس کی کیا مانگے؟ معافی، اور اس کی معذرت کرے. لیکن عام طور پر انسان کمزور ہے. جب انسان منتشر ہوتا ہے، نفس آتا ہے، تو یقیناً وہ ان چیزوں کے لیے کبھی تیار. اصول یہ ہے کہ اپنی زندگی کو اگر آپ انتشار سے بچانا چاہ رہے ہیں تو اعتدال یہ ہے کہ اپنی اعمال صالحہ جو بھی آپ کے سامنے آ جائیں اس کو زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں، اور طریقہ اسلاف کا اپنائیں. کون سا؟ امام ابو حنیفہ نے کیا کیا، امام شافعی نے کیا کیا، امام مالک نے کیا کیا، علامہ ابن تیمیہ نے رحمہ اللہ نے کون سا طریقہ اپنایا. یہ اسلاف ہمارے اکابر جو ہیں، انہوں نے کبھی بھی خصوصاً رمضان میں اپنی زندگی کو منتشر نہیں کیا، بلکہ عبادات کے ساتھ لگے رہے. کس کے ساتھ؟ ہم بھی انشاءاللہ وہ کوشش کریں. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ. دوسری بات ہے یہ. اور اللہ کی یاد میں رہیں، اللہ کو یاد کرتے رہیں. صبح بھی اللہ، شام کو بھی اللہ. جب ہم ذکر کرتے رہیں گے نا، کرتے رہیں گے تو یقیناً یہ ذکر کرنا ہمیں گناہوں سے کیا کرے گا؟ دور کرے گا. ہم جس کی جتنی یاد کریں گے اتنا اس کے ہم قریب چلے جائیں گے. ہم بجائے کسی شخص کو یاد کریں، کسی کا نام بار بار لیتے رہیں، ہم کیوں نہیں ہم اس ذات کا بار بار نام لیتے رہیں گے جس ذات نے ہمیں پیدا ہی کیا ہے اور جس کے یہاں ہمیں حاضر ہونا ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم. یہ اللہ نے خود ہی فرمایا، میں نے پیدا کیا، میں ہی تمہیں ماروں گا، میں ہی تمہیں پھر زندہ کروں گا، اور تمہیں میرے پاس ہی پیش ہونا ہے. تمہاری ہر بات نوٹ ہوگی. اللہ کی نگرانی ہر وقت ہے، اللہ ہر وقت دیکھتے ہیں، ہر جگہ آپ قادر ہیں. ہر موقع پر اللہ کی نظر ہے انسان پر. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. جہاں بھی آپ ہوں گے وہاں اللہ کی نظر ہوگی، اللہ کی نگاہ ہوگی، اللہ دیکھتے ہیں. یہی وجہ ایک موقع پر قرآن کہتا ہے موت سے تم کہیں بچ نہیں پاؤ گے. اینما تکونوا یدرککم الموت. جہاں بھی ہیں وہاں آپ کو موت آپ پکڑے گی. کیوں؟ اللہ کی قدرت ہر جگہ ہے. اللہ ہر جگہ اسرائیل کو بھیج دیں گے. ہم تدابیر کے ذریعے موت سے نہیں بچ سکتے. ہمیں اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم رمضان ہو غیر رمضان ہو ہمیں اللہ کو یاد کرنا پڑے گا. وذکر اسم ربہ فصلی. اور تیسری بات فرمایا نماز کی پابندی. کس کی؟ اقیم الصلاۃ، نماز کی پابندی. کیوں؟ نماز ایک ایسی نعمت ہے کہ جب ہم اس کی پابندی کریں گے تو یہ آپ کو گناہوں سے روکے گی. اچھا، ایک سوال اس میں کھڑا ہوتا ہے، دسیوں لوگ نماز پڑھتے ہیں، گناہ تب بھی کرتے ہیں، تو اچھا سا گناہ کریں. اب جو حضرات نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کو موقع ملتا ہے یہ نماز سے پڑھا تو کیا کریں. اس کا ایک جواز یہ پیدا کرتا ہے وہ کہ تلفظ بوئی بہتر. نعوذ باللہ من ذالک. یہ خطرناک چیز ہے. ہمیشہ یاد رکھنا، نماز نہ پڑھنے والا، نماز پڑھنے والا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یہ جو نماز ادا کرنے والا ہے اگرچہ یہ گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے، اور وہ جو نماز نہیں پڑھنے والا ہے تب بھی یہ برابر نہیں ہو سکتے. فرق کیا ہے؟ نماز نہ پڑھنے والا جو ہے جب وہ گناہ کرے گا اس کو گناہ کا احساس نہیں ہوگا. یہ جو آدمی نماز پڑھتا ہے جیسی کیسی نماز، رکوع، سجدہ، قیام، اگر یہ گناہ میں مبتلا ہو گیا اس کو اندر سے ضمیر جو ہے وہ فوراً کہہ دے گا یہ گناہ پجے نہ کروں. یہ نماز کی برکت سے. کس کی؟ نماز پڑھنے کے باوجود آدمی گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے. انسان ہی شکل کے ہیں، انسان ہے، یہ ہوگا، لیکن نماز کی برکت سے اس کا ضمیر اس پر ملامت کرے گا، اس کو روکنے کی کوشش کرے گا یہ گناہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اور جو بالکل محروم ہے نماز سے اس کو گناہ سے بھی کوئی اثر پڑنے والا. یہ بہت بڑا فرق ہے نماز پڑھنے والے اور نہ پڑھنے والے میں. دوسری بات یہ ہے، نماز سمجھو ایسے ہی جیسے ایک باپ اپنے بچے کو کہتا ہے گناہ نہ کرو، غلطی نہ کرو. ٹیچر اپنے شاگرد کو کہتا ہے یہ بدتمیزی نہ کرو.
یہ روکنے کے باوجود کبھی کر لیتے. ایسے ہی نماز ہے، نماز روکتی ہے گناہوں سے، ان گناہوں کو ختم نہیں کرتی ہے، روکتی ہے. اور روکنے کے باوجود کبھی انسان غلطی کر جاتا ہے، مگر نماز کی برکت سے اس کو اس غلطی اور گناہ کا احساس، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. جب ہم کوشش کریں گے تزکیہ کی تو اللہ کہتے ہیں کامیاب ہو جاؤ گے. تزکیہ دو چیزوں سے ہوگا، ذکر اللہ سے اور نماز سے. نماز کی پابندی، ذکر اللہ. اور رمضان میں جب ہم اس ذکر اللہ اور نماز کی بات کریں گے تو 5 وقت کی نماز، تراویح 20 رکعت، قرآن کا سننا، قرآن کی تلاوت، تہجد اپنے وقت پر، اوابین اور اشراق، اور اس کے علاوہ صدقہ، غریبوں کی مدد، مدارس کی مدد، مدارس تک پیسہ پہنچانا، ان کی نصرت کرنا، ان کی مدد کرنا، اپنے ہمسایوں کی مدد کرنا، رشتہ داروں تک پہنچنا، کسی نے کچھ کھایا نہیں کھایا اس کی فکر کرنا. یہ سب چیزیں وہ ہیں جو ذکر اللہ میں کیا ہیں، داخل ہیں. اور پھر نماز کی پابندی ہمیں انشاءاللہ کامیابیوں تک پہنچائے گی. کریں گے انشاءاللہ ارادہ.